मेरा नाम है बैरिस्टर महमूद खान। हमने खिदमत खल्क लीग एक नई पार्टी बनाई है। तो मौजूदा हालात देखकर हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक नई पार्टी की ज़रूरत है जो मॉडर्न जो टाइम्स है उसके साथ कंपैटिबल हो, और वो इनफैक्ट नए रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेटस को हम ख़त्म करें और नया सिस्टम लेकर आएँ। जो नेक लोग हैं, जो परहेजगार लोग हैं, वो आगे आएँ और हिस्सा लें पाकिस्तान की जो तरक्की में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो ये डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से वो लोग इनफैक्ट जो है वो सियासत में आना नहीं चाहते। हमने ये स्टेप लिया है इसलिए कि जो नेक लोग हैं, जो लोग हमारे सियासत में हिस्सा इसलिए नहीं लेते कि हम उन बदनाम होंगे, तो हम उनको इनकरेज करने आए कि हमारे साथ आए। हमारा यही एक कंडीशन है, जो भी हमारे अम्ब्रेला के अंडर आएगा पाकिस्तान खिदमत खल्क, वो क्लीन हैंड, वो क्लीन माइंड के साथ आएगा। कोई भी बंदा जिसका किसी किस्म का कोई भी रिकॉर्ड जो है गंदा हो या क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, वो हमारे साथ नहीं आ सकता। हम सबसे पहले उनका जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक करेंगे। जैसे बाहरले मुल्क में अगर कोई भी छोटा सा काम भी करते हैं तो उसके लिए यूरोप में आपका पहले वो चेक करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि आपके पास किसी किस्म का कोई भी ऑफेंस नहीं है। वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हम टोटल एक नया एजुकेशन सिस्टम लेकर आना चाहते हैं जिसमें तरबियत, जैसे मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तरबियत एजुकेशन ना भी हो, तरबियत अलोन इज़ मोर देन इनफ। अगर आप हमारे इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर देखें, स्टार्ट से भी देख लें, जो अजूबा के साथ लोग साथ थे उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, लेकिन जब उन्होंने इतनी तरक्की की, उन्होंने इस्लाम को इतना फैलाया, तो उनकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने कारनामे किए तरबियत की वजह से। वो तरबियत जो है बेसिकली जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी थी, वही तरबियत की ज़रूरत है कि हम इस तरबियत को जो है आगे लेकर चलें। एजुकेशन सिस्टम एक करें जिसमें जो है इस्लामिक टीचिंग और मॉडर्न टीचिंग साथ साथ हो। ये सेपरेट जो चीज़ है ये हमारे मुल्क को बहुत सारा नुकसान पहुँचा रही है। जो मौलाना हजरात हैं इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, एक पॉकेट्स बने हुए हैं पावर के, वो पावर के पॉकेट्स जो है वो एक्चुअली मुल्क को ब्लैकमेल करते हैं और मुल्क को चलने नहीं देते। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये है कि हम किसी पे जो है वो कीचड़ नहीं डालेंगे, क्योंकि इंग्लिश में एक फ्रेज है कि अगर आप किसी के कैरेक्टर को चैलेंज करते हैं तो वो आपके कैरेक्टर को चैलेंज कर सकता है। उसे कहते हैं यू विल लूज योर शील्ड। हम अपनी शील्ड लूज नहीं करना चाहते। हम नहीं कहते कि हम बड़े नेक या ये या दूसरे को हम कहें कि वो गंदा है, हम ये नहीं करना चाहते। जो हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। हमेशा याद रखें, गलत लोग जो है अल्लाह ताला उन्हें खुद एक्सपोज कर देगा। आपको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत है। इसलिए आप अपने एजेंडे पे रहें। और मेरी यही आई थिंक पर्सनली जो मेरी व्यू है, PTI जो है वो अपने ट्रैक से इसीलिए उतरी है कि इनफैक्ट वो अपने एजेंडे पे अगर रहते और अपना जो काम करने के लिए आए थे वो काम करते, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते और अपनी एनर्जी जो है दूसरी चीज़ों में ज़ाया ना करते, तो आज उनकी सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। हम इस मिस्टेक से लर्न करेंगे। हम इस ऐसी आर्गूमेंट में और ऐसी जो सियासत है इसमें हम हाथ डालने नहीं चाहते। हम एक क्लीन किस्म की सियासत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नए लोग आएँ और जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने कहा कि जो रेमिटेंस आती है उन लोगों को इन्वॉल्व करें। ये देखो, आप जो अरबी है वो देखिए ज़रा कि अरबी को इतना सियानी कौम नहीं है। मेरी याद है कि ये बात मैं इसलिए ऑनलाइन कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन सच बात है कि इस वक्त क्या हो रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, हमारे लोग ए से लेकर जेड तक सारा काम हम कर रहे हैं। पूरे का पूरा निज़ाम उनका हम रन करें। उनकी अपनी आवाम बड़े आराम से बैठी हुए को काम नहीं कर रही है। तो यार हम इन लोगों से लर्न क्यों नहीं करते? मैं दुनिया ट्रैवल करता हूँ तो एक दफ़ा हम थाईलैंड गए, सिंगापुर गए, मलेशिया गए। जब उनकी एडवांसमेंट देखी तो मेरा साथी कहता है कि यार ये देखो हम तो काफ़ी पीछे रह गए रेस में। मैंने कहा भाई हम पीछे नहीं रह गए रेस में, हम रेस में है ही नहीं है। जो हालात इन लोगों के हैं जितने एडवांस का हो चुके हैं, हम तो उसमें है ही नहीं है। हम कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट रेस में हिस्सा तो लें, बेशक पीछे रह जाए, पर हमें ये ज़रूरी है कि हम रेस में हिस्सा लें अपनी तरक्की के लिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, मैं हमेशा अपने जितने भी मेरे ट्रेन आते हैं मेरे चेम्बर्स में, उनको सबसे पहले बात मैं यही उनको सिखाता हूँ कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये जो एक रवायती सोच आपको दी गई है, एक एजुकेशन सिस्टम आपको दिया गया है, ये आपको एक्चुअली गुलाम बनाता है। ये आपको फ्री थिंकिंग नहीं देता।
اپنے آپ کو اس جو چین سے اسے آزاد کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی سوچ کتنی وسیع ہو جاتی ہے. جیسے یہ یونیورس ہے، اس طرح آپ کی سوچ بھی وسیع ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دماغ دیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کو استعمال کریں. تو شکریہ آپ کے انٹرویو کا. آئیں ہمارا ساتھ دیں. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. پاکستان زندہ باد. لحاظ سے ہم پاکستانی ہیں. ہم بیسیکلی پاکستانی پاسپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، شناختی کارڈ بھی ہمارے پاس ہے. تقریباً $31 بلین ایوری ایئر جو ہے وہ ہم جو ریمیٹنس جو ہے وہ پاکستان میں آتے ہیں اوورسیز کے لوگوں سے. یہ اتنا بڑا بیسیکلی جو آئی تھنک اس وقت جو $6 بلین جو ہے وہ سماج کی گورنمنٹ کو IMF نے بیسیکلی جو ہے وہ اگری کیا. اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنی کنڈیشنیں انہوں نے لگائی ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. تو یہ 31 بلین والے جو ہیں وہ آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں، کوئی کنڈیشن نہیں اس میں، نہ وہ واپس مانگیں گے. ان لوگوں کو آپ کہیں کہ آپ یہاں پہ آ کر پیسہ بھی دے سکتے ہیں، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے نظام میں آ کر آپ حصہ نہیں لے سکتے. اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایکچولی بہت ہی بے انصافی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسے کلچر کو، ایسے ماحول کو بدلیں اور اپنا جو ہے ایک نیا جو ہے سوچ اس کو لے کر آئیں اور اس کے ساتھ ہم آگے چلیں. ہمارا اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اوورسیز کا جو لوگ ہیں ان کو ہمارے جو بچے ہیں وہ پاکستان میں آنا نہیں چاہتے. دبئی جائیں گے، تھائی لینڈ جائیں گے، ملیشیا جائیں گے، ہالیڈے میں کہیں بھی چلے جائیں گے، پاکستان میں وہ نہیں آتے ہیں. تو جب ہم ان کو لے کر آتے تھے ایئرپورٹ پہ جو ہم کو ایکچولی ملتی تھی ٹریٹمنٹ، اس کی وجہ سے وہ بچے سے پاکستان سے ان کا جو ہے وہ بازار ہو چکے ہیں. اب میں نے دنیا پھری ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے ٹورزم کے حوالے سے. اگر آپ 10 ڈفرنٹ ملک اگر جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے تو پاکستان وہ 10 ملکوں سے بہتر ہے، کیونکہ سارے کا سارا جو سینری، سارے کا جو آپ کلچر ہے وہ ایک ہی ملک میں آپ کو مل سکتا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو باہر سے لے کر یہاں آئیں، ان کو انٹرگریٹ کریں. ہمارا ریسنٹلی میں نے ایک سیرمنی اٹینڈ کی ساؤتھ بینک یونیورسٹی میں. ساؤتھ بینک یونیورسٹی کی 2 سال سے سیرمنی رکی ہوئی تھی اور انہوں نے ساری سیرمنی جو ہے ایک ساتھ کی. تو ہر فیکلٹی سے وہاں پہ بچے تھے وہ جو انہوں نے کال کیے. تو ہمارے تقریباً ایوری سیکنڈ بچہ جو وہ پاکستانی تھا. تو ہم کیوں نہیں ایسی جو ہمارے جو باہر بیٹھے ہوئے انٹلیکچوئل ہیں ان کو ہم کیوں نہ انوائٹ کریں، ان کو بلائیں یا کر ان کو انٹیگریٹ کریں اور ان کو ہم جو ہے اگر وہ دوسرے کے لوگوں کے سسٹم کو چلا سکتے ہیں تو کیوں ہم ان کو یہاں پہ بلائیں کہ آئیں، آپ یہاں آئیں اور ہمارے سسٹم کو چلائیں. کیونکہ ان کے پاس وہ گروپ ہو گئے، آلریڈی انٹیگریٹڈ ہوا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کی ان کو سمجھ ہے اور اس سسٹم میں جو بھی اوبیسلی ہمارے انویسٹرز ہیں جنہوں نے وہاں جا کر بہت ساری انویسٹمنٹ کی ہے، بہت بڑے آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے ہم کیوں نہ دعوت دیں کہ آپ آئیں پاکستان میں آ کر ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. اس کی ہمیں بہت سارا فائدہ ہوگا کیونکہ وہ لوگوں ایک سسٹم ہے، کیونکہ انہوں نے ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس آ کر یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ دیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایوری ایئر اور یا ایوری سیکنڈ ایئر جتنے بھی یورپ ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، وہ کوئی نہ کوئی ہائی مائیگرینٹ پروگرام بنا دیں گے، کوئی نہ کوئی ورک پرمٹ نکال دیں گے. یعنی کہ باہر سے لوگ کو لے کر آتے ہیں جو انٹلیکچوئل ہیں کہ وہ آئیں ہمارے ملک میں آ کر ہمارے ملک کا جو ہے وہ اس کو چلائیں. تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے تو لوگ کوئی اکنامک نیسیسٹی کے لیے وہ باہر گئے تھے 60 میں. اب کوئی اکنامک نیسیسٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. اب ہمارے لوگ یہاں پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ یعنی کہ اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، یہاں پہ سیفٹی نہیں ہے، کوئی گائیڈنس نہیں ہے ان کے لیے. تو ہمارا پروگرام ہے، ہمارے جو خدمت خلق لیگ کا پروگرام ہے کہ ہم ایک آرگنائزیشن اوورسیز کی یہاں پہ بنائیں گے. جو بھی کوئی باہر سے آنا چاہتا ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ گائیڈنس پرووائڈ کریں، سیفٹی پرووائڈ کریں. اور جو کوئی بچے باہر سے آ کر یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بیسیکلی جو انٹیگریٹ کریں یہاں پہ اور کوشش کریں کہ انٹرنیشنل سیلری جو ان کو باہر ملتی ہے وہی سیلری ہم ان کو یہاں پہ دے سکیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ اوبیسلی ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ اس چیز کو ملنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا بنیادی حقوق ہے، بنیادی حق ہے، کیونکہ وہ پاکستانی ہے. اور کیونکہ اکنامک نیسیسٹی کی وجہ سے اگر ہم باہر گئے تھے تو ہم خوشی سے نہیں گئے تھے، ہم مجبوری سے گئے تھے. اور اب اگر ہم واپس آنا چاہتے ہیں یا یہاں پہ آ کر اپنے ملک کی اوبیسلی جتنا آپ اپنے ملک سے دور رہتے ہیں اتنی آپ کو اپنے ملک کی امپورٹنس جو ہے وہ آپ کو جو ہے یاد آتی ہے. اور ہمارے لوگ جو باہر رہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آئیں یہاں پہ.
آپ کا پاکستان کی جو سسٹم میں حصہ لیں گے، جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس سے ہمارے لوگ بڑے دکھی ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ہم مل جل کر کام کریں۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ کیونکہ میں نے کہا کہ ہائی کورٹ میں میں نے پریکٹس بھی کی تھی، تو جب میں یہاں آ کر انگلینڈ سے کوالیفائی کر کے آیا یہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ جو پرانے پارلیمنٹ کے ایکٹ انگلینڈ کے تھے جو وہاں پہ ابولش ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، یہاں پہ وہ سارے کے سارے دوبارہ لائیو ہو گئے۔ وہ جو کرمنل پروسیجر ایکٹ 1893 وہ یہاں پہ لائیو ہے، 1925 ایکٹ لائیو ہے، ایویڈینشیل ایویڈنس ایکٹ، سارے کے سارے یہاں پہ لائیو ہو جاتے ہیں۔ وہ وہاں پہ وہ بیسیکلی ابولش ہو چکے ہیں یا امینڈڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان میں بہت ساری خامیاں تھیں، اور ان خامیوں کو انہوں نے اپ ڈیٹ کر کے انہوں نے ایک نیا نظام جوڈیشل لے کر آئے۔ ہمارے یہاں پہ اتنی صلاحیت، ہمارے پاس ابیلٹی ہی نہیں ہے کہ ہمارے کو تھنک ٹینکس کی بیٹھ کر جو قانون وہ برے لوگ ہمیں دے کر گئے تھے ہم اس کو چینج کر سکیں۔ انہوں نے ایک قانون بنایا تھا اپنے مقصد کے لیے، کیونکہ وہ رول کرنا چاہتے تھے ہمیں، وہ قانون اسی لیے اب وہی سیم لیڈ جو ہے جب بابا قائد اعظم نے پاکستان ہم کو بنا کر دیا، تو سیم کائنڈ آف لیڈ بلکہ ایون ورس کائنڈ آف لیڈ ٹوک اوور پاکستان۔ وہ جو لو تھے وہ ان کو ایکچولی سوٹ کرتے تھے، اور اس لو کو وہ بدلنا نہیں چاہتے، اسی لیے آپ ایک کورٹ سے نکلیں گے دوسری کورٹ میں جائیں گے، آپ کی عدالت میں کوئی بھی فیصلے نہیں ہوں گے، کیونکہ قانون جو وہاں پہ بہت ساری کانفلکٹ پیدا ہے، مختلف جو آرٹیکلز ہیں، مختلف بیسک رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اس میں جو ہے وہ کانفلکٹ ہے، اور اس کانفلکٹ کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس لیے یہ جو ہے یہ سسٹم جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے یہ کام نہیں کر رہا، کیونکہ اس کوئی بھی کوشش جو کی ہے پی ٹی آئی نے وہ ناکام اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جو ایگزسٹنگ لو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ بیسیکلی ہمیں چاہیے رولز اینڈ ریگولیشن جو پریزنٹ ایڈوانس سوسائٹی ہماری جو ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کے ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن چاہیے، ان کو امینڈ کیا جائے، جو جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے ابولش کریں کہ انہیں ابولش کریں اور نئے رولز اینڈ ریگولیشن لے کر۔ دوسری بات ہے ہم اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے ایک جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن یا قانون وہ جو ہے اس میں اسلامک ریفلیکشن آنی چاہیے، ہمیں ایسے رولز اینڈ ریگولیشن بنانے چاہیے جس میں اسلام کا جو ٹیچنگ تھی، اسلام کا جو درس تھا، اس کو ہم انکلوڈ کر سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ پروگریس تب ہی آ سکتی ہے جب ہمارا اپنا سسٹم یا نظام کام کرے۔ اگر وہ سسٹم نظام کام نہیں کرے گا، جوڈیشری کام نہیں کرے گی، ایڈمنسٹریشن کا جو سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، تو ہم ایکچولی جو ہے وہ پروگریس